اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ اہل علم میں اس بات پر اختلاف کیوں ہے کہ حضرت ذوالقرنین اللہ کے نبی ہیں یا نہیں۔ اس اہم سوال کا جواب ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچائیں گے۔ قرآن پاک کی سورہ الکہف میں حضرت ذوالقرنین کی داستان موجود ہے جو اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ مفسرین کرام کا کہنا ہے کہ قریش مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا امتحان لینے کے لیے ان سے 3 سوال پوچھے تھے۔ ان 3 سوالوں میں سے ایک حضرت ذوالقرنین سے متعلق تھا۔ قریش مکہ کے ان 3 سوالوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی اور ان سوالوں کے جواب عطا کیے۔ اسی دوران حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا قصہ بھی بیان کیا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کہو اس کا کچھ حال تمہیں سناتا ہوں۔ ناظرین، حضرت ذوالقرنین کے نبی ہونے کے علاوہ آپ کے نام پر بھی اہل علم میں اختلاف ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ ذوالقرنین آپ کا لقب تھا، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ ذوالقرنین آپ کا نام تھا۔ قتادہ رحمۃ اللہ سے نقل ہے کہ حضرت ذوالقرنین کا نام سکندر تھا اور یہ سام بن نوح علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ قدیم علماء اور مفکرین بھی اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت ذوالقرنین کا اصل نام سکندر ہے اور سیدنا خضر علیہ السلام آپ کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ ناظرین، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا نام سکندر ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ آپ کو سکندر اعظم سے بھی جوڑتے ہیں۔ اس حوالے سے حافظ عماد الدین رحمۃ اللہ علیہ ابن کثیر میں فرماتے ہیں کہ سکندر اعظم مشہور یونانی بادشاہ تھا جو حضرت ذوالقرنین کے تقریباً 2000 سال بعد آیا۔ اس کے علاوہ سکندر ایک بت پرست تھا، جبکہ حضرت ذوالقرنین مسلمان تھے۔ اپنے اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور ایک طویل مدت تک آپ علیہ السلام کی شاگردی میں بھی رہے۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین کو سکندر اعظم سے جوڑنا بالکل غلط ہے۔ حضرت ذوالقرنین کے نام کے حوالے سے کچھ روایات میں ہے کہ حضرت ذوالقرنین کی 2 زلفیں تھیں، اس لیے انہیں ذوالقرنین کہا جاتا ہے، جبکہ کچھ روایات میں ہے کہ حضرت ذوالقرنین کی حکومت مشرق و مغرب میں تھی، اس لیے آپ کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ اصل میں لفظ ذوالقرنین کا مطلب ہے 2 سینگ والا۔ ناظرین، مستند حوالوں سے پتہ چلا ہے کہ حضرت ذوالقرنین 539 قبل مسیح میں پیدا ہوئے اور آپ ایرانی بادشاہ تھے جن کو یونانی سائرس اور ایرانی گورش بزرگ کے نام سے جانتے ہیں۔ مشہور یونانی فلسفی زینوفون نے حضرت ذوالقرنین پر ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب میں حضرت ذوالقرنین کی زندگی کے بارے میں تفصیل سے لکھا گیا ہے۔ کتاب میں حضرت ذوالقرنین کا ذکر سائرس کے نام سے کیا گیا ہے۔ یونانی مورخ نے لکھا ہے کہ سائرس یعنی ذوالقرنین فارس کے بادشاہ کے بیٹے تھے، مگر ان کی تربیت کا بڑا حصہ ایک عام فارس کے شہری جیسا تھا۔ فارس میں بچوں کی تعلیم 5-6 سال سے شروع دی جاتی تھی۔ انہیں اخلاقیات اور قوانین کی تعلیم دی جاتی تھی۔ 9-10 سال کی عمر میں قاضی کے پاس بھیج دیا جاتا تھا، جہاں وہ قاضی کو فیصلہ کرتے دیکھتے بلکہ خود بھی فیصلہ دیا کرتے۔ پھر بچوں کو فوج میں بھیج دیا جاتا۔ 15 سال کی عمر تک ان پر لازم ہو جاتا کہ وہ شہر کے میدان میں سوتے اور باری باری پہرا دیتے۔ یہ وہ تمام مراحل تھے جن میں سے حضرت ذوالقرنین بھی گزرے تھے۔ آپ خوش مزاج، ذہین، نیک اور بہادر تھے۔ جب آپ کو بادشاہت ملی تو دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی حکومت مشرق سے مغرب تک پھیل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو پوری دنیا کی بادشاہی عطا کی۔ دنیا میں صرف 4 لوگ ہی ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہی عطا کی تھی۔ ان میں 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومنوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین شامل ہیں اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر کا نام ہے۔ ناظرین، حضرت ذوالقرنین کے دور حکومت کے ایک واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ الکہف میں بیان کیا ہے۔ آیات مبارکہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک علاقے میں یاجوج ماجوج نامی قوم آباد تھی جو بڑی فسادی تھی۔ اس گروہ کے لوگ بہت زیادہ طاقتور، لڑاکو اور خونخوار جنگجو تھے۔ وہاں کے رہنے والے یاجوج ماجوج کے حملوں سے سخت تنگ تھے۔ جب حضرت ذوالقرنین کا گزر اس علاقے سے ہوا تو لوگوں نے آپ کو یاجوج ماجوج کے فساد سے آگاہ کیا اور فریاد کی کہ انہیں کس طرح اس قوم کے شر سے بچایا جا سکتا ہے، جس پر حضرت ذوالقرنین نے تانبے اور لوہے کی مدد سے ایک دیوار تعمیر کروائی اور یاجوج ماجوج کو اس دیوار کے پیچھے قید کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے اب چلو باقی کو کل توڑ ڈالیں گے۔ دوسرے دن یہ دیوار دوبارہ اصل شکل میں چلی جاتی اور جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے کہنے والا کہے گا اب چلو انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑ لیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت اور اس کلمے کا یہ اثر ہوگا کہ دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ قیامت قریب ہونے کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد اور قتل و غارت کریں گے۔ چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے، جانوروں اور درختوں کو کھا ڈالیں گے، لیکن یہ لوگ مکہ مکرمہ، مدینہ شریف اور بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب مر جائیں گے۔ ان کی لاشوں سے ایک بالشت زمین بھی خالی نہ ہوگی اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندگی پھیل جائے گی۔ پھر عیسیٰ ابن مریم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردن کے برابر پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جانے کہاں پھینک دیں گے۔ پھر ایک بارش ہوگی جس سے ساری زمین صاف شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی اور خوشحالی ہوگی۔ ناظرین، اس واقعے کو جب قرآن کریم میں بیان کیا گیا تو ساتھ حضرت ذوالقرنین کا ذکر بھی کیا گیا، لیکن حضرت ذوالقرنین اللہ کے نبی ہیں یا نہیں اس حوالے سے قرآن حکیم سے کوئی معلومات نہیں ملتی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے
कि वो हजरत ज़ुल्करनैन को नबी मानते थे, जबकि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो, अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो, इमाम राजी रजी अल्लाह ताला अन्हो, इब्न कसीर रहमतुल्लाह और इनके अलावा अहले इल्म की अक्सरियत इस बात पर मुत्तफिक है कि हजरत ज़ुल्करनैन अल्लाह के नबी नहीं थे, बल्कि वो एक आदिल और नेक बादशाह थे। ज्यादा मुस्तनद रिवायत यही है कि हजरत ज़ुल्करनैन अल्लाह के नबी नहीं हैं, बल्कि वो बंदा सोलेह हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने दुनिया में हुकूमत और विलायत अता की थी। आपकी हुकूमत में दुनिया के 3 हिस्से शामिल थे। एक हिस्सा अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ईरान का, दूसरा हिस्सा आर्मीनिया, असीरिया और तुर्की का, जबकि तीसरा हिस्सा इराक का इलाका था। नाजरीन, जब माहिरीन आसार कदीमा ने हजरत ज़ुल्करनैन की कब्र की खुदाई की तो वहाँ एक मुजस्समा दरियाफ्त हुआ, जिसमें नुमाया तौर पर ताज में 2 सींग लगे हुए थे। इन सींगों के दरमियान 3 सतून बने हुए थे, जो हजरत ज़ुल्करनैन की दुनिया के 3 हिस्सों में बादशाही को जाहिर कर रहे थे। नाजरीन, ये थी वो मालूमात जो हजरत ज़ुल्करनैन के हवाले से हमने मुस्तनद रिवायात से इकट्ठी की हैं। इसमें किसी किस्म की कमी बेशी को अल्लाह माफ फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें नेक बंदों की जिंदगियों से नसीहत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और आपके और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए और हमें इसी तरह दीनी इल्म सीखने, जानने और फैलाने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए, आमीन। मेरी अपने तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि वो जिंदगी में एक मरतबा कुरान हकीम को तर्जमा और तफसीर के साथ लाजमी पढ़ें और इस पर गौर करें। अम्बिया अल्लाह के हालात और वाक़यात पर हमारी दीगर तहकीकी और तफसीली वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें या फिर हमारे चैनल को विजिट करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें